بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر کل کا درس جو ہے وہ دوہرا لیتے ہیں۔ صلوات نام ہے خاص عنایت اور توجہ کا۔ یہ صلوات کن کی جانب سے ہوتی ہے؟ جی میرے بھائی یہ جواب آپ دے دیں، کن کی جانب سے ہوتی ہے یہ صلوات؟ اللہ کی جانب سے، اس کے ملائکہ کی جانب سے، اور بنی نوع انسان اور صاحبان ایمان کی جانب سے۔ کن کے لیے ہوتی ہے یہ صلوات؟ اللہ کے ہر پاک و پاکیزہ انسان کے لیے یہ صلوات ہے۔ جتنا وہ پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا صلوات کا درجہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ خدا تو اس کی راہ میں جیسے جیسے قدم آگے بڑھاتا چلا جائے گا، پروردگار تجھے بڑا مقام و مرتبہ دیتا چلا جائے گا۔ اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ کس کے لیے؟ محمد و آل محمد کے لیے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد۔ یہی سبب ہے، اسی سورہ مبارکہ احزاب میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ مشہور و معروف آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہی سبب ہے 255 ہجری قمری سامرہ راوی پہنچتا ہے میرے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اور سوال پوچھتا ہے، مولا مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں چہاردہ معصومین پر جداگانہ، اللہ کے رسول کے لیے جدا، مولا کائنات کے لیے جدا، شہزادی کے لیے جدا، کیسے صلوات بھیجوں؟ اس عالم میں امام کی بارگاہ میں آ رہا ہے کہ اپنے ساتھ قلم و کاغذ لیے ہوئے ہے۔ ہر مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان قلم و کاغذ کے ساتھ ہو، بہرحال کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرتا چلا جائے۔ کل مجلس کی ابتدا میں نے یہاں سے کی تھی، تھوڑا جارحانہ انداز تھا کہ اے پاکستان کے باشندوں، اے مسلمانوں، اور اے شیعیان حیدر کرار، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ سے حاصل کر لیں، اور جو چاہے جیسا چاہے ہمارا استحصال نہ کرے، تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اور آپ نے اس سلسلے میں قدم آگے بڑھانا ہے، غور و فکر کے دریچوں کو کھولنا ہے، اور قدم آگے بڑھانے کے لیے پہلی وحی میں پروردگار متعال فرما رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی میں عزیزوں پڑھنے کے اور قلم کا ذکر ہے۔ کیوں مسلمان اس اعتبار سے اس قدر جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں؟ راوی اس عالم میں آیا کہ اس کے ہاتھ میں قلم و کاغذ ہے، امام نے کہا لکھتا چلا جا، اور پھر جب شہزادی پر درود و سلام کا سلسلہ آیا تو کچھ ایسے یہ سلام ہے اور یہ درود ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہے۔ میں روزانہ ایک ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مفاتیح الجنان میں زیارت جامع کبیرہ کے بعد یہ صلوات موجود ہے، آپ جا کر وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی الصدیقہ فاطمۃ الزکیہ حبیبۃ حبیبک و نبیک وَأُمِّ أَحِبَّائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَفَضَّلْتَهَا وَاخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہاں تک کا ترجمہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اللہم کن الطالب لہا ممن ظلمہا واستخف بحقہا۔ پروردگار، جس نے شہزادی پر ظلم و ستم کیا ہے تو اس سے بدلہ لے، اور جس نے شہزادی کی کہ مقام و مرتبے کو کم اہمیت جانا ہے، میرے پروردگار تو اس سے بدلہ لے۔ رسول کی بیٹی کے خون کا بدلہ تو لے۔ وَكُنِ السَّائِرَ اللَّهُمَّ بِالدَّمِ أَوْلَادِهَا، اور فاطمہ کے بچوں کا خون جو دین مبین اسلام کی راہ میں بہایا گیا، اے میرے پروردگار تو اس خون کا بدلہ لے۔ روزانہ عزیزوں کوشش کریں ان فقروں کو انسان اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے، پڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ آپ دعائے قنوت میں پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کریں عزیزوں، میرے اور آپ کی جانب سے جب ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگار تو شہزادی پر اس طرح سے درود و سلام بھیج، یعنی شہزادی کے مرتبے اور مقام میں اضافہ فرما۔ ہم عام انسانوں کی یہ کیفیت یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی ہدیہ بھجواتا ہے تو ہم اسے جواب میں ہاں تھینک یو کہتے ہیں، ہدیہ بھجواتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ گنہگار خطا کار اپنی شہزادی کی خدمت میں صلوات بھیجیں اور شہزادی کی جانب سے ہدیہ نہ پائے؟ اور یہ ہدیہ میرا اور آپ کا مجلس اعزا میں شریک ہونے کی صورت میں ہے۔ اب جب مجلس میں آ گئے عزیزوں توجہ کے ساتھ انسان سماعت فرمائے، دو ہدیے جو اس مجلس سے بڑھتے ہیں، ایک علم و معرفت و بصیرت کا ہدیہ ہے جو شہزادی کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا ہدیہ عمل میں پاکیزگی کا ہے۔ انسان سنتا چلا جاتا ہے
اسے سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، مقام عمل میں کوشش کرتا چلا جائے گا عزیزوں، فرزند زہرا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ شہزادی اس دنیا سے جاتے جاتے ان 75 یا 95 دنوں میں یہی پیغام دے رہی ہے۔ پورے مدینے میں سکوت، خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف سیاہ گھٹا ہے، لوگ اس طرح سے حق اور حقیقت سے منہ پھیرا بیٹھے ہیں۔ ایسے میں شہزادی نے اپنے جہاد کے ذریعے سے بیان کیا کہ آؤ علم کی راہ میں قدم آگے بڑھاؤ، تمہیں اللہ نے غافل رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، آؤ عدالت کو برپا کرنے کے لیے اپنی شہزادی کا ساتھ دو۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آؤ نظام کی اصلاح میں شہزادی کی مدد کرو، علی کا حق چھینا جا رہا ہے، آؤ قدم آگے بڑھاؤ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزوں کہ یہ ایام مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم شہزادی پر گریہ کریں۔ علی سے کیا چھینا گیا؟ سسٹم کو چھینا گیا۔ آج مملکت خدا داد پاکستان میں ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم میں کرپشن ہے۔ لہٰذا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے سسٹم میں موجود کرپشن کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ ہم لوگ ہمیشہ مسئلے کے اساسی حل کی جانب نہیں جاتے، شارٹ ٹرم بیسس پہ اپنی مشکل حل کر رہے ہیں۔ بحال یہ کہ اگر مسئلے کے اساس اور بنیاد کو حل کر لے، ہر شخص اپنا جوتا دیکھ رہا ہے کہ بھائی مسجد میں کہیں ایسا نہ ہو میرا جوتا چوری نہ ہو جائے، اگر اس کے بجائے قدم آگے بڑھائے اور جوتا چور کو پکڑ لے تو عزیزوں میرے بھائی سب کی مشکل حل ہو جائے گی۔ ہم صرف اپنی مشکل حل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اور آپ نے قدم آگے بڑھانا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی عزیزوں، نگاہ میں یہی ہونا چاہیے۔ لوگوں کے پاس آج پیسہ زیادہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا خرچ کہاں کریں، لوگوں کے پاس جو ہے وہ وقت زیادہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں یوٹیلائز کریں۔ اگر نگاہ میں یہ ہو مدینہ میں میرے مولا کا حق چھینا گیا ہے، ہم سب کے سب منتظر ہیں زمانے کے امام کے کہ امام نے آ کر اس عالم میں حکومت کرنی ہے، اور اللہ کا فیض امام کے ہاتھوں بنی نوع انسان کے شامل حال ہونا ہے۔ عزیزو جب انسان کی نگاہ ایسے ہو جائے گی نا تو میرا اور آپ کا ویژن بہت براڈ ہو جائے گا، پھر زندگی گزارنے کے انداز میں بہت بہتری آ جائے گی۔ پھر ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ خریدنے کے بجائے انسان انسانوں کو خریدنا شروع کرے گا، اپنی فیملی کی اصلاح کی، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کے لیے قدم آگے بڑھائے گا۔ رشتہ دار اچھے ہو گئے، اہل محلہ، اہل شہر، اہل ملک، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس دنیا کو پاکیزہ کرنے میں اپنے زمانے کے امام کی مدد کرے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ اور اتنا آسانی سے عزیزوں صالح نظام، پاکیزہ حکومت قیام نہیں کرتی ہے۔ 23 سال کے عرصے میں توجہ کریں کتنی سختیاں اٹھائی اللہ کے رسول۔ اللہ کا رسول فقط احکام کو بیان نہیں کرتے تھے، دین کی تعلیمات نہیں دیتے تھے عزیزوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کی ہمراہی کرتے تھے۔ توجہ کیجئے گا کیوں شہزادی رو رہی ہے؟ اس لیے کہ میرے بابا نے جس دین کی ہری بھری کھیتی کو سجایا ہے، اب جا کے خیبر کے بعد تھوڑا سا مسلمانوں میں سکون و اطمینان کی کیفیت ہے، وگرنہ مسلسل پریشانیاں اور ہرڈلز جو ہے وہ کیا ہے ظالموں کی جانب سے تھی۔ اتنا آسانی سے ظالم برداشت کر سکتا ہے ایک پاکیزہ حکومت قائم ہو جائے عزیزوں؟ باپ بیٹے کو نہیں جانتا ہے، بھائی بھائی کو نہیں جانتا ہے۔ یہ حکومت اور قدرت کا نشہ ایسا ہے عزیزوں، انسان ہر ایک کو مار ڈالتا ہے اس حکومت کے چکر میں۔ اللہ کے رسول نے بہت سختیاں اٹھائی، فقط پیغام حق نہیں دیا کہ اے لوگو اللہ کو جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی پیروی کرو اور ظالموں اور طاغوت اور شیاطین کی، نہ، لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کی۔ دیکھیں 3 عوامل اور فیکٹرز ذکر کرنے چلا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی، اللہم صلی علی، کہ ہم صاحبان منبر کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ فقط پڑھ کے چلے جانا معاشرہ سدھرتا نہیں ہے میرے بھائی، ضروری ہے انسان معاشرے میں رہ کر زندگی بسر کرے، لوگوں کے دکھ درد میں ان کا شریک ہو۔ اللہ کے رسول ایسے زندگی بسر کرتے تھے، فقط بیان نہیں کر رہے ہیں کہ دین کے مطابق زندگی بسر کرو، بلکہ دینی معاشرے کے تشکیل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پہلا کام کیا؟ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ کسی جگہ سے اصحاب کے ساتھ اللہ کے رسول کا گزر ہو رہا ہے، پڑاؤ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے قافلہ رکا، بہرحال ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ایک نے کہا یا رسول اللہ، جانور بھی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، بہت آسانی سے فراہم تھے، یا رسول اللہ علیہ ذبحھا، میں جانور ذبح کر دیتا ہوں۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ علیہ سلخھا، میں جانور کی کھال جو ہے وہ کھینچ ڈالتا ہوں۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ علیہ طبخھا، میں اسے پکا دیتا ہوں۔
اب میں آپ کی بات نہیں کرتا، ہاں آپ ماشاءاللہ اجل ہیں، اعلیٰ ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں. ہم آگے بڑھ کے کیا کرتے؟ والد صاحب نے جو ہے وہ فار ایگزامپل باہر سے اشیاء خرید کے لے آئی، والدہ نے کھانا پکا دیا، اب سب کام دوسرے ہی کریں گے، کھانے کا کام میں کر لیتا ہوں. ایسے ہی ہے نا میرے بھائی. ہم ہوتے تو آگے بڑھ کے کیا کہتے؟ علیہ اکلھا، ہم کھانے کے لیے آمادہ ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ علیہ جمع الحطب، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں لوگوں کے درمیان میں ممتاز دیکھا جاؤں. تم بھی کام کر رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ کام کرنا خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی. جب آپ درد مند ہوں گے اور مشکل زدہ لوگوں کی مشکل کو حل کرنا چاہیں گے تو طاغوت اور شیاطین وقت کبھی راضی ہوں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈسٹرب رہیں، آپ پریشان رہیں، آپ کو غور و فکر کا کبھی موقع ہی نصیب نہ ہو. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ حملہ آور ہوتے ہیں. نبی اور رسول، امام، حجت خدا، دشمن کے حملے کو اپنے سینے پر لینے میں سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر کہا، اعلان کیا اپنے قوم کے لوگوں سے، تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے ان بتوں کے بارے میں کوئی پلان رکھتا ہوں. پیغام دیا، اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جز اس بڑے بت کے سارے بت پاش ہو چکے ہیں. کہ ہو نہ ہو ابراہیم کا یہ کام ایک مرتبہ پکڑ کر لائے گیا. کہ تم نے یہ کام کیا، کب سچویشن سے تمہیں نہیں لگتا ہے کہ اس بڑے نے اب ان کو پیغام پہنچانا تھا، بتوں سے ہٹانا تھا. کہ یہ اگر میں نے کیا ہوتا تو بڑے کو بھی توڑ دیتا بھائی میں. یہ بڑے کا بچ جانا اور ان باقی سب کا ٹوٹا جانا یہ بتا رہا ہے اس بڑے کا کام ہے. کہ یہ تو بول نہیں سکتا. کہ جو بول نہیں سکتا اس کے سامنے جھکتے کیسے ہو؟ کیسے اسے خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ بے جان بتوں سے بچانے میں قدم آگے بڑھاتا ہے نبی خدا. جاندار بتوں سے بھی، وقت کے فرعونوں سے بچانے کے لیے بھی قدم آگے بڑھاتا ہے نبی خدا. موسیٰ اسر بعبادی لیلا، رات کی تاریکی میں لے کر نکلو میرے بندوں کو، فرعون کے چنگل سے بچانے کے لیے نکلو. اور یاد رکھیے گا عزیزو، اسلامی معاشرہ اگر تشکیل دینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو احساس کریں. 2، طاغوت کے مقابلے میں کوشش کریں، سختیاں اٹھائیں. 3، ان سختیوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی قدرت کا مزہ چکھیں، اللہ کی مدد کو احساس کریں. چھوڑ دیا مگر ان لوگوں نے ابراہیم کو، اتنی بڑی آگ بنائی کہ منجنیق کے ذریعے سے پھینکا جا رہا ہے ابراہیم کو. یہاں سے منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم کو پھینکا گیا. وسط راہ میں جبرائیل پوچھ رہے، کوئی تقاضا ہے ابراہیم؟ اتنی دھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتے. کوئی چاہت ہے؟ جواب میں کہا، حسبی ان سؤالی علمہ بحالی، جس سے میرا تقاضا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ ابراہیم مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب انسان طاغوت سے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا عزیزوں، اب اللہ کی محبت، اللہ کی قدرت، اللہ کے جلووں کو انسان اپنے وجود میں احساس کر پاتا ہے. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے کیا ہے بولیے جی میرے بھائی؟ سمندر. پیچھے کیا ہو گیا؟ فرعون کا لشکر. فلما ترا الجمعان، یہاں جیسے ہی ہو جیسے کہ کبوتر نے بولیے بلی کو دیکھا ڈرتے ہوئے، اور بلی نے جو ہے وہ کیا ہے چمکتی آنکھوں سے کبوتر کو دیکھا. قوم کی اب حالت ایسی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا فرعون کا لشکر، آگے سمندر. تڑپ کے کہنے لگے، موسیٰ انا لمدرکون. ہماری زبان میں کہیں تو موسیٰ مروا دیا، پھنسوا دیا، اب تو کوئی راستہ نہیں ہے. فرمایا اب دیکھیں جب اصحاب ایسے ہوں تو خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ رکھیں گے. یہی سبب ہے اس کے بعد والی آیت کی ساری ضمیریں مفرد ہیں. جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ فرماتے ہیں، قال کلا، ایسے نہیں ہے جیسے تم لوگ سوچ رہے ہو، انا معی ربی سیہدین. آیت کے حصے کو عزیزوں میرے ساتھ یاد کر لیجئے. بعض مومنات پریشانی میں ہوتی ہیں، سختیوں میں ہوتی ہیں. مومن بسا اوقات پریشانی میں عزیزوں عجیب آیت ہے، معنی کیا ہے؟ بے تحقیق یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے جو عنقریب میری ہدایت کرے گا. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تیری ذمہ داری ہے اے یوسف، تو گناہ سے فرار اختیار کرتا چلا جا، بند دروازوں کو ہم تیرے لیے کھولتے چلے جائیں. بند دروازوں کو ہم تیرے لیے کھولتے چلے جائیں گے. فرمایا کلا، ایسے نہیں ہے جیسے تم سوچ رہے ہو، ان معی ربی سیہدین. اور ایک مرتبہ انسان کو جب ہدایت کا مزہ آ جائے عزیزوں اور اللہ کی قدرت کے جلوے کو دیکھ لے، اب عجیب عاشق ہو جاتا ہے.
لہٰذا انبیاء فقط پیغام نہیں پہنچاتے تھے، لوگوں کے درد میں ان کے ساتھ دیتے تھے، ان کے شریک ہوتے تھے۔ دو طاغوت اور شیاطین جو موانع اور رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہوتے تھے، اس سے مقابلے کے لیے قدم آگے بڑھاتے تھے۔ سخت ترین مصیبتیں، سخت ترین قربانیاں انبیاء اور ان کے اوصیاء دیتے تھے، اور اس ضمن میں بنی نوع انسان کو اللہ کی محبت کا پتہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کی محبت انسان کو سمجھ میں آ جائے، من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا رب، اے میرے پروردگار جسے تو نصیب ہو جائے، تیری محبت نصیب ہو جائے، وہ تیری بارگاہ چھوڑ کر کہاں جائے گا، کہاں جائے گا۔ اور پھر اس طرح سے اللہ کے رسول نے اس نظام اسلامی کو بنایا۔